پہاڑوں، نالوں اور گہرے درختوں کے درمیان ایک بستی چھپی ہوئی تھی۔ نقشے میں اس کا کوئی نشان نہیں تھا، پرانی کہانیوں میں اس کا ذکر ملتا تھا۔ ایک ایسی جگہ جہاں لوگ آہستہ آہستہ مٹ جاتے تھے۔ وہ بستی کسی ملک یا علاقے سے نہیں جڑی تھی، جیسے وقت اور دنیا کے درمیان کہیں پھنس گئی ہو۔ وہاں سورج کی روشنی بھی مدھم ہو کر آتی، جیسے روشنی کو خود وہاں آنے سے ڈر لگتا ہو۔ اس بستی کی سب سے نمایاں چیز تھی گندگی۔ نالے ہمیشہ ابلتے رہتے، کوڑے کے ڈھیر راستے روک لیتے۔ بدبو ایسی تھی جیسے مٹی، خون اور پرانی موت کی ملی جلی خوشبو ہو۔ درختوں کے نیچے مردہ جانوروں کے ڈھانچے، پانی کی جگہ کیچڑ اور مکانوں کی چھتوں پر پرانی ہڈیاں، یہ سب کچھ روز کا منظر تھا۔ وہاں کے لوگ عجیب خاموش، سست اور پجمردہ تھے۔ نہ ہنسی، نہ رونا، نہ شور، صرف خالی آنکھیں اور مدھم سانسیں۔ مگر سب کچھ ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ کئی دہائیوں پہلے یہ بستی جنت جیسی تھی۔ چشمے بہتے تھے، پرندے گاتے، بچے ہنستے تھے۔ لیکن پھر ایک حادثہ ہوا۔ کسی نے گاؤں کے مرکز میں موجود پرانے کنویں میں کچھ گندگی پھینکی اور وہ کنواں جاگ گیا۔ وہ کنواں جو اصل میں راستہ تھا، کسی اور دنیا کا راستہ۔ اس دن کے بعد بستی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ پہلے بدبو آئی، پھر نالے ابلنے لگے، پھر عجیب سائے رات کو گلیوں میں نظر آنے لگے۔ کبھی دیوار پر کوئی سایہ جیسا جسم رنگتا، کبھی کسی کھڑکی سے سیاہ آنکھیں جھانکتیں، اور پھر خواب شروع ہوئے۔ ہر رات بستی کے لوگوں کو ایک ہی خواب آتا: ہم تمہاری گندگی سے جنم لیتے ہیں، ہمیں اور دو۔ اور لوگ بے خبر جیسے خواب کے اسیر ہو گئے۔ کوئی بولا نہیں، کوئی روکا نہیں۔ اسی بستی کے کونے میں ایک تنہا بزرگ رہتا تھا۔ اسے سب بابا صابر کے نام سے جانتے تھے۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہ کرتا، بس دن بھر مسجد میں بیٹھا رہتا اور رات کو دعاؤں میں گم ہو جاتا۔ کہا جاتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں وہ سچ چھپا ہے جو باقی سب نے بھلا دیا ہے۔ بابا صابر جانتا تھا کہ یہ گندگی عام نہیں، یہ کسی مخلوق کی غذا ہے، ایسی مخلوق جو جنات سے بھی بدتر اور شیطان سے بھی پرانی ہے۔ وہ سایوں میں رہتی ہے اور صفائی اور روشنی سے نفرت کرتی ہے، اور یہ بستی اب ان کا مسکن بن چکی ہے۔ پھر ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ رات کے اندھیرے میں بستی کے سب نالے بیک وقت شور مچانے لگے۔ ایسا لگا جیسے نیچے کچھ چیزیں چل رہی ہوں۔ زمین ہلنے لگی اور ہر گھر کے در و دیوار پر سیاہی جیسے دھبے ابھرنے لگے۔ لوگ چیخنے لگے، لیکن آوازیں ان کے گلے سے باہر نہ آ سکیں۔ ایک نوجوان لڑکا جمال اپنی ماں کو تلاش کرتا ہوا بابا صابر کے پاس پہنچا۔ اس نے روتے ہوئے کہا: بابا، ماں باتھ روم میں گئی تھی، دروازہ بند ہوا اور پھر اندر سے کچھ ہنسی کی آواز آئی، مگر وہ میری ماں کی نہیں تھی۔ بابا صابر نے خاموشی سے اپنے حجرے کا دروازہ بند کیا اور ایک پرانے صندوق سے کالا کپڑا نکالا جس میں قرآن اور کچھ پرانے ورد لکھے ہوئے تھے۔ اس نے جمال کو قریب بلایا اور کہا: یہ بستی اب آخری حد پر پہنچ چکی ہے۔ آج رات اگر ہم نے ان مخلوقات کو روکا نہیں تو یہ ہم سب کو نگل لیں گی، گندگی سمیت۔ جمال کامتے ہاتھوں سے قرآن کو تھامے رہا اور بابا صابر نے بستی کی طرف دیکھ کے کچھ الفاظ آہستہ آواز میں دہرائے۔ اچانک ایک دھماکہ سا ہوا اور بستی کے مرکز میں موجود پرانا کنواں جو سوکھ چکا تھا، اس سے کالا دھواں نکلنے لگی، اور اس دھوئیں کے بیچ سے ایک سایہ دار جسم باہر نکلا، لمبا، بدبودار، اور آنکھوں کی جگہ صرف 2 سوراخ جن سے سیاہ مائک ٹپک رہا تھا۔ وہ مخلوق بولی نہیں، مگر ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی جملہ گونجا: ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے تمہاری غفلت کے۔ اسی رات پورے گاؤں کی دیواریں سیاہ ہو گئیں، ہر کھڑکی سے سایہ نکلنے لگے۔ لوگوں کے جسم زمین پر تھے، مگر ان کی روحیں جیسے کسی نے اندر سے چوس لی ہوں۔ بابا صابر نے چند بچ جانے والوں کو مسجد میں جمع کیا اور سب کو حکم دیا کہ جب تک یہ اذان ختم نہ ہو کوئی خاموش نہ ہو اور کوئی روشنی بند نہ کرے۔ اذان شروع ہوئی اور جیسے ہی آواز بلند ہوئی، چیخیں سنائی دینے لگیں، باہر کھڑکیاں ٹوٹنے لگیں، چھتیں لرزنے لگیں اور دیواروں پر وہ مخلوق رینگنے لگیں۔ ان کے جسم مٹی، خون اور کوڑے سے بنے ہوئے لگتے، جیسے وہ انسان نہیں بلکہ بستی کی گندگی کا جیتا جاگتا روپ ہے۔ مگر مسجد کے اندر ہر لب پر دعا تھی۔ بابا صابر نے بلند آواز میں ایک آیت پڑھی اور وہی سایہ دار مخلوق مسجد کے دروازے پر آئی۔ اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا اور چیخ ماری۔ اس کے ہاتھ جلنے لگے۔ اس نے بابا صابر کی طرف دیکھا اور پہلی بار بولا: تو نے ہمیں روکا ہے، ہم صدیوں سے پلتے آئے ہیں انسان کی گندگی میں،
तुम्हारा नूर हमें जलाने लगा है, मगर तुम सब हमेशा साफ नहीं रह सकते, हम लौटेंगे। ये कहकर वो मखलूक धुएं में बदल गई और आहिस्ता आहिस्ता बस्ती से साए गायब होने लगे। सुबह की रोशनी में बस्ती खामोश थी। कुछ लोग बच गए थे, बाकी या तो बेहोश थे या खाली आंखों के साथ गलियों में बैठे थे। बाबा साबिर मस्जिद के सहन में अकेले बैठे थे। उनकी जुबान पर दुआ थी और हाथ में वही कुरान। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर सुकून था। वो इस दुनिया से जा चुके थे। जमाल ने उनके कदमों में बैठकर रोते हुए कहा, बाबा, हम वादा करते हैं कि अब हम गंदगी नहीं करेंगे, हम पाक रहेंगे। मगर मस्जिद की एक दीवार पर जैसे खून से लिखा गया हो, एक आखिरी जुमला जाहिर हुआ, तुम कभी हमेशा के लिए पाक नहीं रह सकते, हम तुम्हारे इंतजार में रहेंगे। कहते हैं वो बस्ती अब वीरान है, मगर कभी कभार रात को वहां से आजान जैसी आवाज आती है, मगर उल्टी, जैसे किसी ने कुरान को उल्टा करके पढ़ा हो। जो भी उस बस्ती के पास से गुजरता है उसे बदबू और किसी के घूरने का एहसास जरूर होता है, और कहीं न कहीं सन्नाटा कान में सरगोशी करता है, हमें और चाहिए।